अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इसी टाइम मौजूद है IBT ऑफ़िस में, इदारा बराए तालीम व तरक्की ऑफ़िस में, जो कि बहरीन में है। और आज के हमारे जो टॉपिक है वो इस इलाक़े की तालीमी सूरत हाल है। और इसके लिए हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, जो इस इशू पे बात करेंगे वो ज़ुबैर तोरवाली साहब हैं। और ज़ुबैर तोरवाली साहब इस इदारे को ऑन करते हैं, इस इदारे को लीड करते हैं IBT को, और साथ साथ वो रिसर्चर है, सोशल एक्टिविस्ट है और राइटर भी हैं। तो आइए देखते हैं ज़ुबैर तोरवाली क्या कहते हैं इस इलाक़े के तालीमी सूरत हाल के बारे में। पूछा कि ये इलाक़ा स्वात कोहिस्तान या तहसीली बहरीन। अगर हम देखें तो ये इंतज़ामी लिहाज से ज़िला स्वात का 7वां तहसील है या सब डिवीज़न है, जिसे तहसीली बहरीन कहा जाता है, और बहरीन इस तहसील का हेड क्वार्टर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कुछ इथनोग्राफिकली या सकाफ़ती लिहाज से या इसके जोग्राफियाई लिहाज से देखें तो इसको स्वात कोहिस्तान भी कहा जाता है और कोहिस्तान ऑफ स्वात भी कहा जाता है। लेकिन स्वात मतलब स्वात ज़िले के अंदर एक कोहिस्तान। अब आपने तालीम के बारे में पूछा तो ये इलाक़ा तालीमी लिहाज से बहुत पसमानदा है। उसकी अपनी वजूहात हैं। इसमें चंद ये पूरा तहसीली बहरीन जो है ये रकबे के लिहाज से पूरे स्वात ज़िले का टोटल जो रकबा है वो कोई 5737 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। इसमें 60% यानी 60% रकबा इस इलाक़े का है, यानी इतना बड़ा है ये एक तहसील, और आबादी कोई 3 लाख के करीब बनती है। यहाँ 8 यूनियन काउंसिल हैं। इन 8 यूनियन काउंसिल्स में कुछ यूनियन काउंसिल्स कदरे बेहतर हैं तालीमी और माशी लिहाज से, जिसमें यूनियन काउंसिल मदियन, यूनियन काउंसिल तीरात, यूनियन काउंसिल कालाम और यूनियन काउंसिल बहरीन। बाकी दीगर जो यूनियन काउंसिल रहते हैं, जो बिशीग्राम यूनियन काउंसिल, मानकियाल, बालाकोट, उतरोड, ये बहुत पसमानदा हैं हर लिहाज से, तालीमी लिहाज से भी, माशी लिहाज से भी, रोज़गार के लिहाज से भी और तिजारती लिहाज से भी। तालीम इस इलाक़े में आपको बताऊं कि 1921 और 22 में स्वात रियासत आई यहाँ। उसने अपने अमल दरामद अपनी रियासत का यहाँ कराया। कालाम कभी भी स्वात रियासत में शामिल नहीं रहा। स्वात रियासत ने तो एक बड़ा अच्छा काम ये किया था कि उस वक्त के वाली स्वात जो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बंदे थे, उन्होंने यहाँ हर करिया, हर गांव में प्राइमरी स्कूल बनाया था। इसी तरह मेन कस्बों में हाई स्कूल्स भी बनाए थे। हत्ता कि मेटलतान जैसे टाउन कस्बे में जो मॉडर्न के रास्ते पर पड़ता है वहाँ भी हाई स्कूल बनाया था। लेकिन 1969 के इंज़िमाम के बाद, यानी पाकिस्तान के साथ ये इलाक़ा इंज़िमाम हुआ, तो ये इलाक़ा भी दूसरे इलाक़ों की तरह नज़रअंदाज होता गया और यहाँ की तालीमी सूरत हाल बदतर हो गई। यहाँ जो प्राइमरी स्कूल्स बच्चों के लिए बने हैं, लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए बने हैं, वो तो हर काफ़ी गांव मौजूद है। लेकिन अब भी ऐसे गांव हैं जहां कोई प्राइमरी स्कूल ना बच्चों के, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। लेकिन जो प्राइमरी स्कूल्स तालीम के लिहाज से हम देखें तो इसमें एक तो मर्दों में भी तालीम की शरह बहुत कम है। कुछ इलाक़ों में बेहतर हैं, लेकिन जो बाज़ यूनियन काउंसिल है वहाँ बहुत बदतर हैं। और ख़वातीन की में तो तालीम की शरह बहुत ही कम न होने की बराबर है। 1-2 यूनियन काउंसिल्स या 3 अब में बहरीन, कालाम, बहरीन, मदियन, तीरात वग़ैरह, इसमें कुछ बेहतरी हैं, लेकिन बाकी यूनियन काउंसिल बहुत बदतर सूरत हाल से गुज़रती है। उसकी एक वजह ये है, यहाँ जितने प्राइमरी स्कूल्स लड़कों के लिए हैं उनकी आधे की तादाद के बराबर लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल्स हैं। और फिर पूरे इलाके में बाज़ यूनियन काउंसिल बिशीग्राम, यूनियन काउंसिल मानकिया, यूनियन काउंसिल बालाकोट, यूनियन काउंसिल उतरोड, इनमें तो 100% 100% बच्चियाँ 5वीं जमात से आगे स्कूल छोड़ देती हैं। वजह यह है कि उनके लिए वहाँ कोई मिडिल स्कूल या हाई स्कूल मौजूद नहीं है। और इन जो लड़कियाँ दूसरे यूनियन काउंसिल्स में मुश्किल से 8वीं तक या 10वीं तक पहुँचती हैं, तो 10वीं तक पहुँचने के बाद
ان کے لیے کوئی کالج یہاں نزدیک نہیں ہے. ایک ہی کالج ہے جو بالکل اس علاقے کے باؤنڈری پہ، جہاں پیا سے اوپر یہ تحصیل بحرین شروع ہوتا ہے، وہ اس باؤنڈری کے پار بنا ہوا ہے. اب کوئی ایک بندہ یہ سوچے کہ رامیڑ سے، منکیال سے، دارالعی سے، بالاکوٹ کالام سے، ایون اتروڑ سے کس طرح ایک بچی اس کالج تک جائے گی. اس میں سیکیورٹی کے مسئلے ہوں گے، سڑکوں کے مسئلے ہوں گے، اس میں دیگر مسائل ہوں گے، معاشی مسئلہ ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو جس طرح تعلیم میں اس کو نظر انداز کیا گیا ہے بہت پچھلے گزشتہ 50 سالوں سے، جب سے یہ علاقے ریاستی سوات کے حصے بنے ہیں، تو اس نظر اندازی کو دور کیا جائے. حکومت کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے. اور اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو فی الفور یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو پرائمری اسکولز کی تعداد ہے، جتنے لڑکوں کے لیے ہیں اتنی تعداد لڑکیوں کے لیے ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لڑکیوں کے پرائمری اسکولز ہیں ان میں اسٹاف کی بہت کمی ہے، ان کو ترجیح نہیں دی جاتی، اسٹاف نہیں لایا جاتا. وہاں اسٹاف فوری طور پر وہاں لگانا چاہیے. اور جو پرائمری اسکول جتنے بھی ہیں لڑکیوں کے لیے، ان کا 50% کو اپ گریڈ کر کے مڈل اسکول بنانا چاہیے، اور ان مڈل اسکول کو باقاعدہ فعال کرنا چاہیے. اور پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر یونین کاؤنسل کی سطح پر لڑکیوں کے لیے ایک ہائی اسکول ضرور ہونا چاہیے. اور یہاں بحرین کالام مدین میں تو خیر ہے ایک ڈگری کالج ہے، بحرین میں بھی اور کالام میں بھی لڑکیوں کے لیے ڈگری کالج بنانا چاہیے. اور جو مانکیال سیکنڈری ہائر سیکنڈری اسکول ہے اس کو ڈگری کالج کا درجہ دینا چاہیے. اس کے ساتھ جو بحرین ہائی اسکول ہے اس کو ہائر سیکنڈری اسکول بنانا چاہیے. اس کے علاوہ جو کالام ہائر سیکنڈری اسکول ہے اس کو کالج کا درجہ دیا جانا چاہیے. اس طرح اتروڑ میں اور مٹلتان میں جو اسکولز ہیں وہ غیر فعال رہتے ہیں. ایک بڑا عجیب سوچ ہے ہمارے شعبۂ تعلیم کے اندر. وہ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے سے بس سارے لوگ ہجرت بہت کرتے ہیں، 6 مہینوں کے لیے ہجرت. میں نے سنا ہے کئی بار. اب ان کی یہ غلط فہمی ہے کہ یہ اس پورے علاقے سے کوئی ہجرت نہیں کرتا. کالام اور اتروڑ گبرال کے کچھ علاقوں سے لوگ سردیوں کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اور وہ بھی مجبوری کی وجہ سے. اور وہ اتنی زیادہ، اور وہاں تو 6 مہینے برف پڑتا ہے، لیکن آپ باقی علاقوں کو بھی اسی ڈگر پہ آپ ڈال کر اسی طرح سوچتے ہیں کہ یہاں ہجرت لوگ کرتے ہیں، مائیگریشن نقل مکانی کرتے ہیں ونٹر کو، تو یہاں اسکولوں کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور غلط فہمی، چونکہ یہ ثقافتی لحاظ سے، کلتوری لحاظ سے یہ علاقہ ذرا مختلف ہے، متنوع ہے، تو ہمارے ایجوکیشن محکمے کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک ذہنیت. میں نے خود ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کے لیول کے لوگوں سے، سیکرٹری کے لیول کے لوگوں سے سنا ہے کہ یہاں کے لوگ تعلیم نہیں چاہتے ہیں، اور خصوصاً لڑکیوں کے لیے تو تعلیم بالکل نہیں چاہتے ہیں. ہمارے ادارے نے ایک سروے کیا تھا، ایک ریسرچ کیا تھا. اس میں ہم نے 1258 لوگوں سے پوچھا تھا کہ آیا وہ اپنی بیٹی کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں. اس پورے علاقے میں ہم نے آرڈیننس کونسل میں کیا تھا. تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ 89% لوگوں نے، یعنی 89% لوگوں نے ہاں کا جواب دیا تھا. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھیجنا چاہتے ہیں لیکن کہاں بھیجیں، اسکول کدھر ہے، قریب کوئی اسکول نہیں ہے، اسکول یا بہت دور ہے، یا ہمارے کالجز نہیں ہے تو ہم کدھر بھیجیں. تو یہ بات بھی غلط ہے کہ یہاں کے لوگ تعلیم کے یا خدا نخواستہ مخالف ہیں، یا خصوصاً لڑکیوں کے تعلیم کے خدا نخواستہ مخالف ہے. وہ چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے اسکولز بنیں، کالج بنیں، اور یونیورسٹیاں بھی بنیں. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سیکیورٹی، سلامتی، اس میں پوری کلتوری تحفظ کے ساتھ وہ اپنی بچیوں کو وہاں بھیج سکیں. کچھ فیملیز یہاں، کچھ خاندان میں نے یہ بھی دیکھے، ان کو سلام کرتے ہیں ہم، وہ صرف اپنی بچیوں کی تعلیم کی وجہ سے یہاں سے وہ نقل مکانی کر گئے مستقل طور پر، یا کراچی گئے ہیں، لاہور گئے ہیں، پشاور گئے ہیں، تاکہ
وجہ صرف یہ کہ ان کی بچیاں وہاں پڑھ سکی کیونکہ وہ مالی لحاظ سے بہتر ان کی پوزیشن تھی، وہ ایسا کر سکتے، لیکن جو نہیں کر سکتے مالی لحاظ سے ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو ہم اس حکومت سے اور ان اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں اس پسماندہ علاقے میں، خصوصاً اس کے پسماندہ ترین یونین کاؤنسلز میں اسکول بنوائے جائیں۔ جن اسکولوں میں اسٹاف کی کمی ہے وہاں فوری طور پر اسٹاف لگایا جائے، اور جو مقام اور ایک جو وہ دوسری فرض کریں یونین کاؤنسل مانکیا، یونین کاؤنسل بالاکوٹ، بشیگرام یا اتروڑ میں آپ کو کوئی مقامی فیمیل خاتون استانی نہیں ملتی ہے اور وہ آپ کا NTS ٹیسٹ پاس نہیں کرتی ہے، تو کیا آپ نے منگورا سے بھرتی کروا کے لانا ہے؟ آیا وہ منگورا والی یہاں پڑھا سکے گی؟ وہ تو وہاں گھر بیٹھے گی اپنی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ یہاں کی مقامی میٹرک پاس، FA پاس جو خاتون ہوگی وہ اچھی طرح پڑھائے گی، وہ ریگولر پڑھائے گی۔ یا فرض کرے یونین کاؤنسل مانکیال، بالاکوٹ میں کوئی خاتون استانی پڑھانے نہیں ملی تو آپ یونین کاؤنسل بحرین سے لے لیں۔ اسی طرح بشیگرام میں کوئی خاتون آپ کو نہیں ملی تو آپ یونین کاؤنسل مدین سے لے لیں۔ ساتھ جو پالیسی ہے اتروڑ میں نہیں ملتی ہے تو آپ یونین کاؤنسل کالام سے لے سکتے ہیں، اس طرح بحرین سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ، اور تعلیم میں بتاؤں کہ تعلیم انسانوں کو بہت فائدے دیتی ہے، یہ انسان کو طاقتور بنا دے۔ وہ کہتے ہیں نا نالج از پاور، تو یہ ویسے نہیں کہتے ہیں، علم ہی اصل میں طاقت ہے، اور اس سے ترقی بھی ہوتی ہے، انسانیت بھی آ جاتی ہے، اور اس سے معاشرہ آگے بھی بڑھتا ہے۔ شکریہ۔